حرمت پر فتویٰ صادر کیا. سعودی عرب کے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ سگریٹ پینا حرام ہے. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ پہلے کے علماء نے تو ایسا نہیں کہا. تو بات دراصل یہ ہے کہ پہلے تحقیق سے معلوم نہیں تھا کہ سگریٹ پینے سے انسان کے جسم کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے. یہ بات پہلے معلوم نہیں تھی. جب نہیں معلوم تھی تو ان لوگوں نے نشے پر قیاس کیا کہ سگریٹ پینے سے 1 یا 2 سگریٹ پینے سے نشہ نہیں چڑھتا, یا جتنے بھی مطلب سگریٹ سے بہرحال نشہ نہیں چڑھتا عام طور پہ. تو اس کو انہوں نے مکروہ کہا, منہ میں سے بدبو آتی ہے اور غیر ضروری طور پہ مال خرچ ہوتا ہے. ایسی باتوں کو بنیاد بنا کر مکروہ کہا, ناپسندیدہ کہا, بچنے کا مشورہ دیا. لیکن آگے چل کے کیا ہوا, میڈیکل سائنس کی ترقی نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ سگریٹ پینا انسان کے لیے, انسانی صحت کے لیے 100% بغیر کسی شک شبے کے نقصان دہ ہے. جب یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر اب ثابت ہو گیا کہ شراب پینا حرام ہے. کیونکہ ایسی چیز جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچائے, جس میں انسانی کو نقصان پہنچے, اگر یقین سے معلوم ہو کہ اس چیز کا استعمال انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر ایسی چیز سے بچنے کا حکم ہے. تو بہرحال بعض علماء نے تو سگریٹ نوشی کو حرام بھی کہا ہے. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک فیشن سمجھ کر یا ایک سوسائٹی میں ایک عام رواج ہو گیا ہے وہ دیکھ کر, کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے پیتے نہیں ہے, لیکن جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو ایک بہت بڑی شان سمجھتے ہیں اس کو اپنے آپ کو. عزیزان محترم, یہ در حقیقت یہود و نصارہ کی ذہنی غلامی کا نتیجہ ہے. آج مسلمان نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے رشتے کو کمزور کر لیا, جس کا نتیجہ نکلا ہے کہ شراب پینے والے, سور کھانے والے, کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے, ان بے حیا بے شرموں کی سوسائٹی کے کلچر کو ہم نے اپنے لیے قابل فخر سمجھا. ہم نے اس کو اپنے لیے بڑے شرف کی بات سمجھی. نعوذ باللہ من ذالک, والعیاذ باللہ تعالی. عزیزان محترم, کافروں مشرکوں کے کلچر کو اپنے لیے شرف کی بات سمجھنا, یہ مسلمان کے لیے نعوذ باللہ من ذالک قیامت کی صبح تک اعزاز نہیں ہو سکتا. مسلمان کے لیے اعزاز اور شرف کی بات وہی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ کام ہمارے لیے باعث شرف ہے, وہ کام ہمارے لیے باعث اعزاز ہے, وہ کام ہمارے لیے باعث افتخار ہے. ٹھیک ہے, بعض معاملات میں ایسا بھی ہے کہ چھوٹ ہے, بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اس میں کوئی عدم جواز کا کوئی پہلو نہیں ہے, اس کی حرمت ثابت نہیں ہے, تو وہاں تک ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں, وہاں تک اجازت دے سکتے ہیں. لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں یقین سے معلوم ہو چکا ہے کہ انسانی جسم کے لیے, انسانی بدن کے لیے یہ نقصان دہ ہے, اس کے باوجود ہم کافروں کے کلچر پر عمل کرتے ہوئے, کافروں کے کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ایک شان سمجھ کر ایسا کام کر رہے ہیں, تو ہمارے لیے اس میں کیا بھلائی ہے, کیا بہتری ہے, آپ مجھے بتائیے. ٹھیک ہے, یہاں پر جو بات میں کر رہا ہوں تھوڑا ہٹ کے کر رہا ہوں, ابھی جو ٹاپک ہے, مگر بات میں بات نکال کے ایک بات میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ جب بات نکلی ہے تو وہ بات بھی ہمارے سامنے آ جائے. تو بہرحال سگریٹ پینا ناجائز ہے, کیونکہ میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ جسم انسانی کو اس کے لیے, جسم انسانی کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہے, تو پھر وہ ناجائز ہے. کیونکہ ہر وہ چیز جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچائے اس کا استعمال ناجائز ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجیے, اب حرام بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے, میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, کیونکہ اگر کوئی بات ہم بولے تو ہم اس کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, لیکن نقل کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بعض عرب علماء نے سگریٹ پینے کو حرام قرار دیا ہے, اس کی حرمت کا فتویٰ دیا ہے باقاعدہ, اس بات کو بیس بنا کر کہ میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ سگریٹ کا استعمال انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ چیز انسان کے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہے, تو بعض عرب علماء کا کہنا ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے. اب اس سے پہلے کے لوگ جو پیتے تھے, 1 جنریشن 2 جنریشن پہلے کے لوگ, آج سے 50 سال پہلے 30 سال پہلے, ان لوگوں کے لیے ایسا سخت حکم نہیں تھا. کسی کے مطلب یہ کہ اگر پہلے کے لوگ اگر 20 سال پہلے 30 سال پہلے اگر کوئی سگریٹ وغیرہ پیتے تھے تو اس وقت تک بات ثابت نہیں ہوئی تھی. اب ثابت ہو چکی ہے کہ نقصان دہ ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا, بات کلیئر ہو گئی کہ وہ چیز انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے, تو پھر یقیناً ناجائز. میں ناجائز کا لفظ بول رہا ہوں, بولنے والے علماء نے تو اس کو حرام بھی کہا ہے. میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں کہ ناجائز ہے, سخت ناجائز ہے, اور عزیزان محترم اس سے ضرور بچنا چاہیے. اسی طرح گٹکے کی بات آپ لے لیجئے, وہ تو ایک ایسی بری چیز ہے, ایسی گھنونی چیز ہے کہ اس کو اگر سلو پوائزن اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہے. گٹکا کھانا جائز ہے کیا؟ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, زہر کھانا جائز ہے کیا؟ خودکشی کرنا جائز ہے کیا؟ جب خودکشی کرنا حرام ہے
جب زہر کھانا حرام ہے تو یہ بھی سلو پوائزن ہے. یہ کون سی ایسی شفا بخش قوت بخش غذا کیا بننا چاہیے کہ غذائیت رکھنے والی چیز ہے کہ جس کو آپ اس سے استعمال کر رہے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کچھ ایسی بات ہی نہیں ہے. وہ چیز انسان کے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہے, تو بہرحال اس سے بھی بچنا سخت ضروری ہے.